کا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا ان کل لفنان العابد اما زہدک فی الدنیا فتعجلت براحت نفسک واما انقطاعک الی فتعززت بی فماذا عملت فیما لی علیک۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی فلاں علاقے کے اندر ایک بڑا عبادت گزار پرہیزگار ہے، اس کو جا کر ہمارا پیغام سنا دو۔ اللہ کریم کیا؟ اللہ فرماتا ہے اے نبی اس کو جا کر کہہ دو کہ تم نے زہد و تقوی جو عبادت و ریاضت کی ہے یہ تو اس لیے کی ہے کہ تمہارا دل مطمئن رہے، تمہارا نفس چین پائے، تمہارا دل کو سکون ملے، اور فرمایا کہ اور تمہارا عبادت و ریاضت اختیار کرنا اس لیے ہے، تمہارا دنیا کو چھوڑ کر ایک جگہ عبادت کے لیے بیٹھ جانا تو اس لیے ہے فتعززت بی، تاکہ تم میری بارگاہ میں عزت والا بن جائے، بلندی والا بن جائے، میری بارگاہ میں تجھے شرف و بلندی، عظمت، علو حاصل ہو جائے۔ فماذا عملت فیما لی علیک، اللہ فرماتا ہے نبی اس سے جا کر فرما دو کہ تم نے میری خاطر کیا کیا، عبادت تو نے اپنے لیے کی، تو نے اپنے لیے زہد و تقوی اختیار کیا تاکہ تیرا دل اطمینان میں رہے، تاکہ تیرا دل اطمینان میں رہے، تیرا دل اطمینان میں رہے، تیرا نفس اطمینان میں رہے، تو میری بارگاہ میں عزت والا، شرف والا، بلندی والا بن جائے۔ میرے لیے کیا کیا، میرا جو تجھ پر حق تھا وہ تو نے کتنا ادا کیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ بندہ عرض کرے گا یا ربی وماذا لک علیہ، اے خدا تیرا مجھ پر کیا حق ہے، اے اللہ کریم تیرا مجھ پر کیا حق ہے جو میں نے ادا نہیں کیا۔ سنیں میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس نبی سے جس کی طرف وہی فرمائی کہ اس بندے کو کہہ دو، ریاضت و عبادت کرنے والے کو ہمارا پیغام سنا دو، حل عادیت فی عدوا حل والیت فی ولیہ، اے بندے، اے عبادت کرنے والے، اے ریاضت تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے، کیا میرے کسی دشمن سے میری خاطر دشمنی لگائی؟ حل والیت فی ولیہ، کیا میری خاطر میرے کسی ولی سے محبت کا رشتہ جوڑا، تعلق کا رشتہ جوڑا؟ پتہ چلا عبادت اور ریاضت بھی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے ولی سے محبت کرنا، اللہ کے دشمن سے نفرت رکھنا، یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت اور ریاضت کو ایک طرف رکھ کر فرمایا تو نے میرے حقوق کتنے ادا کیے؟ بندہ عرض کرتا ہے خدایا تیرے حقوق کیا ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرے دشمن سے میری خاطر دشمنی لگائی، میرے ولی سے میری خاطر محبت کی۔ دشمن کون ہے؟ رب کے دشمن کون ہے؟ رب کے دشمن وہی ہیں جو اللہ کے پیاروں کے، اللہ کے نبیوں کے، ولیوں کے دشمن ہیں، اور رب کے اولیاء وہی ہیں جو اس کی خاطر اللہ کی راہ میں زندگیاں گزارتے ہیں، دنیا کے اندر رہ کر رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اپنے مولا و خالق و مالک کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، مخلوق خدا کی ہدایت کا سامان کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ پتہ چلا ولی سے محبت کرنا یہ عبادت اور ریاضت سے بھی بڑی عبادت ہے، چیز پر اللہ سب سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ سب سے بڑا اخلاص ہے۔ عبادت میں تو ریا آ سکتی ہے، عبادت کے اندر، عمل کے اندر تو دکھاوا آ سکتا ہے، لیکن اللہ کے ولی سے محبت کرنا، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، اس میں ریا نہیں آتی۔ امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا اخلاص ہے، اللہ کے ولی سے محبت کرنا، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہ سب سے بڑی اخلاص کی دولت ہے۔ اسی وجہ سے رب نے اس کو عبادت اور ریاضت پر فوقیت و بلندی عطا فرمائی کہ میرے بندے تو عبادت اختیار کرنا تیرا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میرے ولیوں سے محبت کر، میرے دشمنوں سے دشمنی رکھ، تجھ کو تیری عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماؤں گا۔ اللہ تعالی ہم کو اللہ کے نیک بندوں سے، اولیاء سے، انبیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کے دشمنوں، اس کے ولیوں کے خلاف بونکنے والوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔